الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون اور سبقت کرنے والے آگے بڑھنے والے اور پہل کرنے والے من المہاجرین والانصار مہاجرین میں سے اور انصار میں سے والذین اتبعوهم بإحسان اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالی ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اور ان کے لیے ایسے باغات ایسی بہشتیں تیار کی ہیں
جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور تمام رفقاء کے سامنے اللہ تعالی عز و جل کی بابرکت مطہر منزہ مبرہ کلام سے گیارہویں پارے میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 100 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کے پیش نظر معروضات و گزارشات سنائی گئیں۔ جن میں مرکزی مضمون تھا سیرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ میں مراتب اور درجات اور عظمت کے اعتبار سے مختلف تقاسیم تھیں، یعنی شرف صحابیت میں سب برابر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی مجلس کو پایا اور ایمان کی حالت میں اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، اسے
صحابی کہا جاتا ہے۔ هم الذین ادرکوا صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاسلام والایمان وماتوا علیہ۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ هم الذین ادرکوا صحبت النبی، وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی محفل و مجلس کو پایا ہے، چاہے وہ بینا ہیں اور چاہے وہ نابینا ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھتے اور چاہے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پر محفل و مجلس کو پایا ہے انہوں نے کس حالت میں؟ بالایمان والاسلام، ایمان کی حالت میں اور اسلام کی حالت میں، وَمَاتُوا عَلَيْهِ، اور ساری زندگی اسی پہ رہے اور اسی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کی۔ اس کو کہا جاتا ہے صحابی۔ صحابہ کے اندر مراتب کے اعتبار سے تقسیم تھی۔ دو بڑی تقسیمیں ہیں۔ ایک تقسیم ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور دوسری تقسیم ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، انہیں طلقاء کہا جاتا ہے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ پہلے بھی صحابہ اور جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی کیا ہیں؟ صحابہ، نبی کے ساتھی، نبی کے دوست، نبی کے شاگرد، نبی پہ جان فدا کرنے والے، وہ جماعت ہے صحابہ کی۔ قرآن مجید نے اس تقسیم کو بیان کیا ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں دیا، وہ بھی صحابی، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، فرمایا لا یستوی منکم، مراتب کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے وہ برابر نہیں۔ کون؟ من قبل فتح وقاتل، جو پہلے مسلمان ہوئے فتح مکہ سے پہلے، اور جنہوں نے قتال کیا وہ، اور بعد میں مسلمان ہونے والے، وہ مراتب اور درجات میں برابر نہیں ہیں۔ پر یاد رکھو شرف صحابیت میں سب برابر ہیں، اور میں رب ان کے بارے میں وعدہ کر رہا ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے، ابو بکر سے بھی، عمر سے بھی، عثمان و علی سے بھی، طلحہ و زبیر سے بھی، سعد اور عبد الرحمن سے بھی، اور اکرمہ بن ابی جہل سے بھی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی، یہ سارے کے سارے صحابی ہیں، اور میں سب سے وعدہ کر رہا ہوں، ہر ایک سے اللہ کا وعدہ ہے الحسنى، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔
حسنہ سے مراد ہے جنت، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہوا ہے، یعنی یہ جماعت ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے تربیت پائی ہے۔ اب دو تقسیمیں آپ کو معلوم ہو گئیں، ایک فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور ایک فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اب دو تقسیموں سے ہٹ کر اور بھی تقسیمیں ہیں صحابہ میں، یاد رکھنا یہ تقسیمیں دلوں کی نہیں ہیں، دل سب کے ایک تھے، یہ میں نہیں گواہیاں دے رہا، قرآن گواہیاں دے رہا ہے ان کے بارے میں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ تقسیم قرآن بیان کر رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور ان کی جماعت والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کیوں جی؟ کافروں پہ کیا ہیں؟ سخت بڑے، کوئی نرمی نہیں، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، دین کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں کوئی نرمی ان کے اندر نہیں، پر آپس میں کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں کیا ہے؟ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں، ایثار کرنے والے ہیں، محبتیں کرنے والے ہیں، جان مارنے والے ہیں، آپس میں تو ایسے ہیں۔ یہ میں گواہیاں اور سندے نہیں دے رہا، یہ میرا رب صحابہ کی سندات دے رہا ہے، ان کے نشانات بتا رہا ہے۔ معلوم ہو گیا دلوں میں فرق نہیں تھا، عظمت اور درجے اور مراتب ان میں فرق تھا، وہ میرے رب نے رکھا تھا۔ اب سب صحابہ میں کچھ بیت رضوان والے تھے، 1400 صحابہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ کوئی مال و متاع، کوئی جاگیر، کوئی دنیا کی حکومت، اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت عثمان کا کیا لینا ہے؟ قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، اس کی بیعت کی تھی۔ تو اب یہ خون کی موت کی بیعت ہے، تو یہ 1400 صحابہ باقیوں کی نسبت زیادہ فضیلت اور زیادہ مقام رکھتے ہیں، ان سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ ہے اصحاب بدر کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کے دلوں میں جھانک کے دیکھ لیا ہوا ہے، ان کے اندر کیا ہے؟ ایمان ہی ایمان ہے، جو ان کی کوئی خلاف اولا باتیں ہیں قد غفرت لکم، میں رب نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، میں نے سب کچھ ان کا معاف کر دیا ہوا ہے۔ اعملوا ما شئتم، جو مرضی کرو، لیکن رب نے تمہیں کیا کر لیا؟ یہ جو مرضی کرو کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے پھرے، نہیں، مطلب یہ ہے میں رب نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھ لیا ہے، ان کی مرضی کبھی بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ ہے اعملوا ما شئتم، یہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے، یہ اپنی مرضی کو
میری مرضی کے تابع رکھتے ہیں. جس طرح رب راضی ہے یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح راضی رہتے ہیں. تو یہ بدر والوں کا جو مقام تھا وہ اوروں کا مقام نہیں تھا. اور بدریوں میں جو 4 صحابہ کا مقام تھا وہ کسی اور کا نہیں. انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو ان کا مقام تھا وہ کسی اور کا مقام نہیں تھا. یہ سب میں بڑے فضیلت والے اور مرتبے والے اور عظمت والے اور اونچے تھے. ان سب میں میرے نبی کی زبان سے جسے مقام ملا وہ ہے افضل امتی ابی بکر. سب سے زیادہ میری امت میں افضل اور اعلیٰ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام ان کا ہے. اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں میں اللہ نے مجھے سب سے زیادہ مقام دیا، اور صحابہ میں جتنے بھی صحابی آئے ان میں سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. یہ جو اصحاب تھے انہیں قرآنی اصطلاح میں سابقون الاولون کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ سابقون الاولون. سابق کہتے ہیں، سبقت کہتے ہیں آگے بڑھنا، آگے نکلنا. ہمیں دوڑ لگی ہے پیسے میں ہم ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں؟ آگے نکل جائیں. کوٹھیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. اور غیر ملکی نیشنلٹیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. گاڑیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. پر کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے جن کی ہمیشہ سبقت یہی رہتی ہے ہم نیکیوں میں آگے نکل جائیں. ان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں، پر ان کی دوڑ اس میں ہوتی ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں. میرے رب نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں باقی لوگ تو ہیں ہی ہیں، انہی میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں. جہاں آئے میدان وہاں بھی علی المرتضی آگے ہیں. جہاں آئے باری جان دینے کی وہاں بھی آگے ہیں. جہاں آئے دین کی باری وہاں بھی آگے ہیں. اور جہاں آئے اعتماد کی باری وہاں بھی آگے ہیں. اور جہاں آئے امانتوں کی سپردگی وہاں بھی آگے ہیں. جس میدان میں دیکھو جس طرح باقی آگے ہیں تو یہ بھی کیا ہیں؟ آگے ہیں، سبقت والے ہیں. الاولون، ہر نیکی میں ان کا کیا ہے؟ پہلا نمبر ہے، اول پوزیشن ہے. اور یاد رکھو دنیا کے ممتحنین، امتحان لینے والے، وہ جب پرچہ بناتے ہیں تو اس میں ایک حصہ ذہین طلباء کے لیے اور دوسرا حصہ درمیانے طلباء کے لیے، اور جو غبی طلباء ہیں کمزور ان کے لیے ایک حصہ رکھ دیتے ہیں. 3 پیٹرن سے پیپر بنایا جاتا ہے. وہ رعایت رکھتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہو جائیں؟ پاس ہو جائیں. یہ دنیا کے ممتحنین ہیں، اور جب مارکنگ ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی سخت ہوتی ہے. ایک نمبر وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. بندوں کے امتحان اس قدر سخت ہوتے ہیں، خوف طاری ہوتا ہے، لرزہ طاری ہوتا ہے. تو ذرا سوچئے گا
جس کا امتحان لینے والا کائنات کا رب ہو، اور استاد ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، اور شاگرد ہو ابو بکر، عثمان و علی اور عمر، ایسے شاگرد ہو تو پھر یاد رکھو نبی کی تربیت نے انہیں کندل بنا دیا تھا، اور جس میدان میں یہ اترتے تھے ان کی کون سی پوزیشن ہوتی تھی؟ اول۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پڑھیے، گھر جائیے دیکھیے، سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 100 جا کے خود دیکھیے، الاولون میں پہلا نمبر انہی کا ہے۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی ایمان کے اندر اللہ نے پہلی پوزیشن دی، نیکی کے اندر اللہ نے پہلی پوزیشن دی، جس طرح باقیوں کی پہلی پوزیشن ہے ان کی بھی پہلی پوزیشن ہے۔ اور آپ پچھلے جمعے سن چکے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا لا الہ الا اللہ کا، تو یہ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے 3 بار کھڑے ہو کے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کہا یعنی آپ کی شہادت و گواہی دی آپ اللہ کے رسول و پیغمبر ہیں، اور یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ اور معبود نہیں ہے، یہ گواہی دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو قبول کر لیا۔ اب یہ بڑے لوگوں میں، بالغ لوگوں میں، جوان لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ سب سے پہلے اپنے درجوں کے اعتبار سے ایمان لائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں شاندار وقت گزر رہا ہے، اور آپ نے جب ہجرت کی ہے تو آپ نے اپنی امانتیں سپرد کی ہیں ان کے، اور کہا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ امانتیں ہیں، مکے والوں کو لوٹا دینا، اور یہ بھی یقین رکھنا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اللہ تیری جان کی حفاظتیں کرے گا اور تو صحیح سلامت میرے پاس پہنچے گا۔ اور یہ امانت سپرد کرنے کے بعد 3 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے یہ مدینے جا پہنچے تھے۔ جب مدینے پہنچے، اب مسلمانوں کی حالت یہ تھی ہر وقت تلوار سے لیس تھے، ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہیں مکے والے کو چڑھائی نہ کر دیں، کہیں کو گڑبڑ نہ کر دیں، اور کچھ وقتاً فوقتاً وہ اپنے حملے کرتے رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہجری میں حکم آ گیا کہ اب جو جتنی تبلیغ سنانی کرنی تھی وہ ہو گئی، اب میدانوں میں نکلنا ہے اور انقلاب برپا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہاں میری بات ذرا یاد رکھیے گا، انقلاب میدانوں میں آتا ہے
جانیں دے کے آتا ہے، ووٹوں سے کبھی بھی انقلاب نہیں آیا کرتا۔ یہ غلط فہمی اور بھول ہے کہ ووٹوں کے ساتھ انقلاب آتا ہے۔ ووٹوں کے ساتھ نوٹ آتے ہیں، نوٹوں کے ساتھ لوٹے آتے ہیں، انقلاب نہیں آیا کرتا۔ انقلاب آتا ہے میدانوں میں۔ اور یہ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں رب کے بعد کوئی مہربان اور انسانیت سے رحم کرنے والا اور انسانیت کا احترام کرنے والا بندہ آیا ہی کوئی نہیں، نہ آئے گا۔ مالک تو ہے ہی، وہ تو اپنی مخلوق پہ رحم کر ہی رہا ہے، پر اللہ نے رحمت للعالمین کو بنا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی بدر میں لڑائی کرنے کی؟ مہربان نبی ہو، رحم کرنے والا نبی ہو، اپنوں اور بیگانوں کو معاف کر دینے والا ہو، تو پھر جنگ کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں۔ لڑائی تو تب ہوتی ہے جب بندہ کسی چیز کا نفاذ چاہتا ہے اور پیار سے بات سمجھاتا رہتا ہے، نصیحت کرتا رہتا ہے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، پھر وہ حق بات کے نفاذ کے لیے عملی میدان میں آنا پڑتا ہے، تلوار اٹھانی پڑتی ہے، تب جا کے اس چیز کا نفاذ ہوتا ہے۔ یہ عین اسلام ہے، اور اگر اسے نہیں سمجھتے اسلام تو پھر آپ کی مسلمانی کے اندر شک ہے، کیونکہ آپ کے دو ادوار ہیں، ایک دور ہے مکے کا اور دوسرا دور ہے مدینے کا۔ مدینے کا سارا دور کس میں گزرا ہے؟ قتل و قتال، جنگ میں گزرا ہے، اور اسلام کے نفاذ میں گزرا ہے۔ تب جا کے مکہ کیا ہوا تھا؟ فتح ہوا تھا اور اسلام کا غلبہ ہوا تھا۔ اس لیے نصیحت کرو، بات سمجھاؤ، لیکن ہمیشہ اسی بات کے اوپر کہ کوئی بات نہیں، ووٹ کے ذریعے ہی انقلاب آئے گا، ووٹ کے ذریعے انقلاب نہیں آیا کرتا۔ حق بات کے نفاذ کے لیے عملی قدم اٹھانا ہوتا ہے، تب جا کے نفاذ ہوتا ہے۔ کوئی گورنمنٹ دیکھ لو، اپنے ہاں دیکھ لو، آج آپ ہمارے ملک کے اندر جس کے پاس 4 بندے ہیں اس کی اپنی حکومت ہے، اس کا اپنا زور ہے، ہر کوئی من مانی کر رہا ہے، کورٹ اپنی من مانی کر رہی ہے، جرنیل اپنی من مانی کر رہے ہیں، سیاستدان اپنی من مانی کر رہے ہیں، عوام اپنی من مانی کر رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ قانون کا نفاذ نہیں ہے۔ اگر قانون کا صحیح نفاذ ہو، اس میں عالم، مفتی، فقیہ، عام بندہ، جرنیل، فوجی، سیاستدان، عام جتنے جو بھی ہے، سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ انصاف میں یہ نہیں ہوگا اسے معاف کر دیا جائے اور اسے لٹکا دیا جائے، یہ انصاف کے اندر نہیں ہوتا۔ یہاں قانون کی پاسداری نہیں تو ہر ایک اپنی اپنی منمانی کر رہا ہے، اور جہاں قانون کی پاسداری ہوتی ہے وہاں ہر ایک ڈر کے وقت گزارتا ہے۔ ہمارے پاکستانی اس پاکستان میں اگر ان سے کوشش ہو تو یہ گاڑی کے اگلے 2 پہیے بھی سڑک کے اوپر اٹھا دیں، لیکن موٹر سائیکل کی تو انہوں نے جڑ مار دی ہوئی ہے، اس کے پہیے پچھلے بھی اٹھا لیے، اگلے بھی اٹھا لیے، جو ہوتا کر رہے ہیں۔ یہی جب جاتے ہیں آؤٹ کنٹری میں، باہر، یہاں چلان بھی کٹواتے ہیں، یہاں جیل بھی پھونکتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب آؤٹ کنٹری میں جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، پھر کیا؟ بالکل بڑے محتاط ہو کے ڈرائیونگ ہوتی ہے، پھر اینج بھی نہیں، اونج بھی نہیں، پھر پہلو اشارے، پھر درا دیکھنا۔ کیوں؟ انہوں نے پتا ہے انہاں پھاڑ لیا تے معاف نہیں کرنا، تے اتنے پتا ہے چاچے نو فون کر دینا ہے، دوست نو فون کر دینا ہے،
ڈی ایس پی بھی میرا یار ہے, ڈی پی او بھی میرا یار ہے, فلانا بھی میرا سجن ہے, من بچا لے گا. ادھر یہ ہے اور ادھر انہیں پتہ ہے جیب ٹلی کرنی ہے کہ پیسہ بڑا اوکھا کمائی ہے. وہاں لائن میں سارے سیدھے ہیں, کیونکہ جہاں قانون کا امپلیمنٹ ہوتا ہے وہاں ہر چیز بالکل درست ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب اسلام کا عملی نفاذ کر رہے ہیں. تو عملی نفاذ یہ منافقین اور مشرکوں پہ بڑا بھاری ہوتا. آج ملت کافرہ اپنا پورا زور لگا رہی ہے, پوری دنیا میں کسی جگہ بھی اسلام نافذ نہ ہو, مسلمان ہو پر اسلام کا نفاذ نہ ہو. انہیں پتہ ہے جس دن اسلام کا نفاذ لوگوں نے دیکھ لیا نا, عملی جھلک دیکھ لی, اس دن ہمارے نظام سارے فیل ہو جائیں گے. ہمارے نظاموں کو کوئی نہیں پوچھے گا. اب وہ ہر عراق پہ حملہ اور اس کے بعد افغانستان پہ حملہ اور یمن پہ کہیں ڈائریکٹ کہیں انڈائریکٹ وہ حملے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کا نفاذ نہ ہو. اب افغانستان میں انہوں نے مار مار کے انہیں بھگایا, دوڑا دیا. اب وہاں اسلام آیا, لیکن اس کا رابطہ پوری دنیا سے کیا کر دیا ہے, کٹ آف کر دیا ہے. یہ کٹ آف کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہیں لوگوں کو اصل بات معلوم نہ ہو کہ اسلام یہ ہوتا ہے جہاں امیر المومنین بھی سڑکوں پہ رات کو پہرا دے رہا ہے, جہاں چیف آف آرمی اسٹاف افغانستان کا وہ اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کے اور غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے, اور جہاں رات کو پہرے لگے ہوئے گورنر پہرے دے رہے ہیں. یہ نفاذ نہیں چاہتا کفر کہ لوگوں کے سامنے آئے, اس لیے پابندیاں لگ گئی. کفر اپنا پورا زور لگا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اسلام کا عملی نفاذ کر رہے تھے, اس کے لیے کفر نے بھی اپنا زور لگایا اور اندر منافقوں نے بھی اپنا زور لگایا. پر یاد رکھنا ہوتا وہی ہے جو میرے رب کو منظور ہوتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جو رب کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اب بدر کا میدان لگ گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں آ چکے ہیں, اور آپ سے پہلے ابو جہل بھی, اس نے بھی ڈیرا ڈالا ہوا ہے, پانی بھی اس کے ہاتھ میں اور پختہ جگہ بھی اس کے ہاتھ میں, اور نفری کی تعداد 1000 سے زیادہ نفری اس کی, اور سب جنگی ساز و سامان سے لیس اسلحہ تلوار ڈھالیں نیزے سب موجود, گھوڑے موجود, راشن موجود, ہر چیز موجود ہے. اور ادھر مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس 6 تلواریں ہیں, 2 گھوڑے ہیں اور 313 ساتھی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے بدر میں آئے ہیں بے آسرا بستر و سامان. پر ان میں اور ان میں فرق یہ تھا, وہ اسباب پہ یقین کرنے والے اور یہ اپنے رب پہ یقین کرنے والے. میرے رب نے منظر بیان کیا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ نے تمہاری مدد کی. نصرکم اللہ, کون ہے مدد کرنے والا؟ کون ہے جی؟ ایک اللہ.
رسول کی بھی مدد کرنے والے، عمر کی بھی مدد کرنے والے، ابو بکر کی بھی مدد کرنے والے، عثمان کی بھی مدد کرنے والے، علی المرتضیٰ کی مدد کرنے والے، حسن و حسین کی مدد کرنے والے، طلحہ و زبیر کی مدد کرنے والے، سارے مسلمان، سب لوگ، سب ایمان والے، سب کی مدد کرنے والا صرف کون؟ ایک اللہ۔ اور میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں رات کی تاریکیوں میں اپنے رب کے سامنے رو رو کے التجائیں اور آہیں اور آنسو جاری ہے اور آپ دعائیں کر رہے ہیں، میرے مولا تو نے وعدہ کیا تھا میں مدد کروں گا، میرے مولا اپنا وعدہ پورا کر دے۔ میں بھی تنہا سارو سامان نہیں، میرے ساتھی بھی کمزور اور جگہ بھی صحیح نہیں، پانی بھی موجود نہیں، سامان کوئی نہیں، اسباب کوئی نہیں، آسرا کوئی نہیں، پر میرے مولا میں اس مشن کو لے کے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کو نافذ کرنا ہے۔ میرے مولا میں تو کمزور ہوں نا، تو کمزوریوں سے پاک ہے، میرے مولا میں ضرورت مند ہوں، تو ضرورتوں سے پاک ہے، میرے مولا میں فریاد کرنے والا، تو فریاد سننے والا، میرے مولا میں مرادیں رکھنے والا، تو مرادیں پوری کرنے والا، داتا تو ہوا نا، تجھ سے دعا ہے میرے مولا، اللہم ان تہلک هذه الاصحاب فلن تبد خالصا۔ اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، میں حاجت اور مراد رکھ رہا ہوں میرے مولا، اگر یہ جماعت جو میں لے کے آیا ہوں یہ خالص جماعت ہے، یہ کٹ تو جائیں گے، یہ ٹکڑے تو ہو جائیں گے، یہ میرے مولا جامے تو دے دیں گے، پر لا الہ الا اللہ سے غداری کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ خالص جماعت ہے میرے مولا جو میں میدان میں لے آیا ہوں، میرے مولا میری مدد کر۔ میرے مولا، ہاں مومن وہی ہوتا ہے جو کس سے مانگتا ہے؟ اپنے رب سے۔ میرے مولا یا نصیر، یا نصیر انصرنی، اے مدد کرنے والے میری مدد کر۔ جب دعا کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ دے نبی ہن بس کر دیو، اللہ کدے بھی تہاڈی دعا نو رد نہیں کرے گا، یہ دعا پوری ہو کے رہے گی میرے نبی۔ اور ادھر قرآن اترنا شروع ہو گیا، قرآن مجید آ گیا، فرمایا میرے نبی ذرا وہ منظر تو دیکھو نا، ہم نے کیا کیا، ما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ۔ اس سارے منظر کو میرے نبی ہم نے آپ کے لیے خوشخبری بنا دیا ہے۔ یا اللہ خوشخبری کیسے؟ ادھر تو جان جا رہی ہے، ادھر تو 313 ہے اور ادھر 1000 ہیں، تو میرے مولا خوشخبری کیسے؟ فرمایا ذرا یہ منظر بھی تو دیکھو نا، میں رب نے وعدہ کر دیا ہوا ہے، میں تمہارے لیے کیا کروں گا، میں تمہارے لیے آسمانوں سے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتہ، کتنا جی
1000 فرشتہ وہ پرے باندھے ہوئے میرے نبی میں نے تیری مدد کو اتار دیے ہوئے ہیں. وہ بدر کے میدان میں آئیں گے پر میرے نبی وہ ضرور آئیں گے، پر جو آپ کے رفقا اور ساتھی ہیں وہ بھی کم نہیں ہے. یہ 313 یہ لاکھوں پہ بھاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کہی ہے اور ادھر میرے رب نے منظر بدلا ہے. وہ پہلے پختہ جگہ پہ تھے، اب وہ بارش ہوئی ہے وہاں کیچڑ ہو گیا ہے، اور یہ ریت پہ تھے اور ان کے پاؤں دھنس جاتے تھے. جب بارش ہوئی تو یہ جگہ پکی ہو گئی ہے اور ان کے پاس پانی نہیں تھا. میں رب نے رحمت کی بارشیں اتار دی اور کہا پانی بھر لو، نہا بھی لو اور پانی بھر لو. اور اندر وہ خوف تھا 313 بے سر و سامان کیسے مقابلہ کریں گے. میں رب نے اونگ طاری کر دی ہے، مورچوں میں بیٹھے ہیں، صفیں سیدھی ہیں اور وہی نیند شروع ہو گئی ہے. یہ میرے رب کا منظر تھا، یہ میرے رب کی عنایت تھی. نیند آئی، آنکھیں کھلی، وہ سارا خوف کی کیفیت ہی جاتی رہی ہے. اب میرے مرشد صفیں سیدھی کر رہے ہیں اور ادھر سے سردار نکلے ہیں. تین عتبہ نکلا ہے، ربیعہ نکلا ہے، شیبہ نکلا ہے، عتبہ نکلا، شیبہ نکلا اور ولید اس کا بیٹا نکلا. یہ بڑے بڑے سردار اور نامور لڑاکو جنگجو یہ نکلے ہیں اور کہنے لگے ہیں حل من مبارزن، اے مسلمانوں ہے تواڈے وچوں کوئی بندہ اور نکل کے باہر ساڈے نال مقابلہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار کے بندوں کو آگے کیا، فرمایا نکلو ان سے مقابلہ کرو. وہ تینوں میدان میں نکلے مگر یہ تکبر میں بھرے ہوئے، رعونت میں بھرے ہوئے اور فرعونی جاہو جلال رکھنے والے یہ کہنے لگے. عتبہ کہنے لگا کون ہو تسی؟ وہ کہنے لگے ہم انصار میں سے ہیں، ہم مدینے والوں میں سے ہیں. کہنے لگا نہیں تم ہمارے ہم پلہ نہیں ہو، باہر ہو جاؤ، ہمارے ہم پلہ نکالو، ہم میں سے ہماری برادریوں کے لوگ نکالو جو ہمارے مقابلے میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آ جاؤ واپس، اور آپ نے فرمایا چل اللہ کا شیر اسد اللہ علی چل میدان میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کو مان ہے نا، اپنے صحابہ بھی مان ہے. علی المرتضی میدان میں نکلیے. این حمزہ، حمزہ کہاں ہے؟ حمزہ تو بھی میدان میں نکل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چچا زاد ہے وہ بھی آپ نے کہا آپ بھی نکلیے، وہ بھی باہر نکلے. اب عبیدہ بن حارث نبی کے چچا زاد ہیں، حضرت حمزہ نبی کے چچا ہیں، حضرت علی المرتضی چچا زاد ہے. 2 بھتیجے اور ایک چچا میدان میں آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کزن اور ایک چچا اللہ اللہ یہ میدان میں آ چکے ہوئے ہیں. اور مقابلہ تو ہوا، سب نے ایک بار میں حضرت حمزہ نے کہا ہاں میں میدان میں ہوں، آؤ میرے میدان میں. اب وہ کہنے لگا ہاں اب ہمارے جوڑ کا بندہ ہے، پر انہیں کیا پتا مومن اور کافر کا جوڑ کیا ہے. سبحان اللہ. مومن تو ایک اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، ایک رب پہ آسرا کرنے والا، ایک رب سے ڈرنے والا، اور کافر گائے سے ڈرنے والا، بندر سے ڈرنے والا، سانپ سے ڈرنے والا، بندوں سے ڈرنے والا.
کتوں سے ڈرنے والا، بتوں سے ڈرنے والا، یہ کافر ہے۔ مومن اور کافر ہم اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھٹ پٹ کام کیا اور گردن اڑا دیا اس کی۔ حضرت علی المرتضیٰ ولید کے مقابلے میں آئے، ولید کہنے لگا، ہاں میدان میں پتہ لگ جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن میری بات، میرا انتخاب میں نے نہیں کیا، میرا انتخاب میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور میرے مرشد کا انتخاب اپنا انتخاب نہیں ہوتا، وہ انتخاب رب کا ہوتا ہے۔ ابھی میدان میں پتہ لگے گا۔ ولید سنبھل میں آیا اور حضرت علی المرتضیٰ کا مقابلہ ہوا، تلوار چلائی، پر اس کی کہاں مجال علی کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ منٹ لگا، حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار کا وار کیا اور اس کے جسم کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اب ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش کا علی، کمال کر دیا ہے تو نے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دیا ہے، میرے رب نے انہیں تمغہ دے دیا ہے، میرے رب نے تمغہ دے دیا ہے۔ جیسے ہماری فوج میں تمغہ چلتا ہے، جو جی کارکردگی دکھائے اور وہ ایسی کارکردگی ہو جو حیران کر دے، ششدر کر دے، اسے جی نشانے ہے، ہاں نشان حیدر، یہ نشان حیدر نسبت حضرت علی المرتضیٰ کی طرف ہی ہے نا، یہ نشان حیدر، اور حیدر کو نشان میرا رب دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں نشان حیدر ملتا ہے اور وہاں حیدر کو نشان مل رہا ہے، علی المرتضیٰ کو نشان مل رہا ہے۔ وہ نشان کیا ہے؟ وہ میرے نبی نے فرمایا، او بدر والوں سن لو، اللہ نے تمہارے دلوں میں جھانک لیا ہوا ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تسی جو مرضی بھی کر دے رہو، میں رب نے تہاڈی معافیاں دا اعلان کر دیتے ہیں۔ وجبت لکم الجنہ، وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت کو اللہ نے واجب کر دیا ہے۔ یعنی علی تو میرے پیارے وہ ہیں، میدانوں میں کھڑا ہونے والا، کافروں سے نبرد ازما ہونے والا، اور نبی کی بات لبیک کہنے والا۔ اب جو صحیح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے، وہ کہاں نظر آئیں گے؟ بلیئرڈ میں، کسینوں میں، جوئے خانوں میں، شراب خانوں میں، چرس بیچتے ہوئے، حفیم بیچتے ہوئے، راستوں پہ ناکے لگا کے لوگوں کو لوٹتے ہوئے، قتل و غارت کے بازار گرم کیے ہوئے، نانا سمجھ لو نام جھوٹا استعمال کر رہے ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا وہ ہے جس کی شکل، جس کی وضاحت، جس کا طور طریقہ، جس کا سلیقہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ بدر کیا احد کا معرکہ لگا اور عرب کا بانا ہوا پہلوان تلوار لیے ہوئے زرہ بند ہے، وہ کہنے لگا، وہ ابو سعد بن ابی طلحہ وہ کہنے لگا، ہے کوئی مسلمانوں تم نے میرا مقابلہ کرنے والا؟
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور فرمایا ہاں میں ہوں تمہارا جواب دینے والا. اور اس زرا بند حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر نہ لگائی، گرفت میں لیا اور جب تلوار کا وار کیا وہ کچھ لگا اور نیچے گر گیا. جو نیچے گرا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی اسے واقف ہو گئے. بعد میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مارا کیوں نہیں، اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا میں کیسے مارتا اسے، اس کا تو سطر ہی کھل گیا تھا. اب جس کا سطر کھل جائے علی ایسے بندے پہ تلوار نہیں اٹھایا کرتا جو خود مر گیا ہے، میں اسے کیا ماروں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے. احد کا میدان جنگ کا پاسا پلٹ چکا ہے اور مسلمان وہ تتر بتر اور اکٹھے ہو رہے ہیں، دہائیے لگی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جام شہادت نوش کر گئے ہیں، یہ آواز گردش کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے. صحابہ کے دل ٹوٹ رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں جس کے لیے جان لے کے آئے تھے، جس کے لیے لڑتے تھے، جس کے لیے اپنی زندگی کا سب کچھ قربان کیا تھا، وہی نہ رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا مقابلہ کریں گے. چلے چلتے ہیں اور ادھر آواز لگ گئی اللہ کے نبی کے بارے میں. اللہ کے نبی ابھی زندہ ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا احد کا، وہ پرچم ان کے ہاتھ پہ تھا. جب وہ شہید ہوئے پرچم گرنے لگا. پرچم کو سنبھالنے والے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جھنڈے کو کھڑا کرنے والے تھے اور کافروں کی صفوں میں یوں داخل ہوئے. ادھر سے نکلتے، اول سے داخل ہوتے اور نکلتے جاتے، کسی کی مجال نہیں جو سامنے ٹک سکے. اور پھر آخر میں نکل کر پھر واپس گھوڑے کو لگایا کرتے تھے، پر کوئی حضرت علی المرتضی کے مقابلے کا نہیں. یہ ایمان کی طاقت بھی تھی اور اللہ نے بہادری و شجاعت کی عنایت کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب امتحانوں میں ساتھ ہے. جب معاملہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ خیبر کا آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے اور وہاں منظر کچھ یوں بنے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پہرا دے رہے ہیں، رات کو جاگ کر صحابہ بھی پہرا دے رہے ہیں. وہ جو خندق کی کھدوائی تھی اس پہ ادھر کافر ہیں اور اندر کی طرف مسلمان ہیں اور پہرا لگا ہوا ہے، گشت ہو رہا ہے. ایک مقام ایسا تھا جہاں خندق کی کھدائی تھوڑی ہوئی تھی، وہاں کوئی کوشش کرتا تو وہ پار کر سکتا تھا. عرب کا مانا ہوا پہلوان عمر ابن عبد ود، کیا نام ہے؟ عمر ابن عبد ود، بڑا نامی گرامی پہلوان. وہ جی اس جگہ کو پار کر گیا اور چند بندے لے کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ پہرے پہ ہیں. وہ سامنے آیا اور پہچان گیا، کہنے لگا علی
تو بچہ ہے میرے مقابلے میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، تو نے زندگی کی بہاریں ابھی دیکھی نہیں ہے، لہذا میرا راستہ چھوڑ دے، میرا تجھ سے مقابلہ نہیں ہے، میں تو تمہارے نبی سے لڑنے آیا ہوں۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او عمر سن بات، تو مجھے مارنے نہیں آیا، پر میں اپنے نبی سے سیکھ کے آیا ہوں، میں تجھے مارنے آیا ہوں۔ وہاں تو پہنچے گا، بڑا دور پہنچے گا، پر پہلے علی تو موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو مقابلہ کرنا، پھر آگے جانا۔ کہنے لگا اگر تیری یہی مرضی ہے تو چل۔ اب وہ 100 بندوں سے اکیلا لڑنے والا بندہ عمر ابن عبد ود ذرا بند ہے، پر حضرت علی المرتضی کو اللہ نے وہ ایمانی طاقت دی تھی، بہادری اور جرأت دی تھی۔ مقابلہ ہوا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار لی ہوئی اللہ کا نام لے کے 2-3 مرتبہ تلوار ٹکرائی، پھر ایسا وار کیا اللہ کا نام لے کے، ایسا وار کیا اس کی گردن کے ساتھ کندھے کو کاٹتے ہوئے، ذرہ کو کاٹتے ہوئے نیچے تک کاٹ کے رکھ دیا۔ یاروں کا نامی گرامی پہلوان عمر ابن عبد ود زمین پہ تڑپ رہا ہے، اور جو باقی ساتھ آئے تھے انہاں کے کہ امریکہ ہی جاندہ رہے ہے، جی امریکہ ہی جاندہ رہے ہے، تے ہن برطانیہ نے کی کرنا ہے، ہن نیٹو نے کی کرنا ہے، ہن نسو اتوں وہ بھی جب دیکھا نا پہلوان گر گیا ہے، یہ سارے دوڑ بھاگ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پتہ دے دی ہے یہ معرکہ ہوا تھا غزوہ خندق کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان میں یہ کر رہا ہوں۔ علی المرتضی زندگی میدانوں میں گزارا کرتے تھے، یہ سنا رہا ہوں، میں بھی علی المرتضی کو ماننے والا، میرا بھی دعویٰ ہے، میں سب صحابہ سے محبت کرنے والا، ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا، عمر سے محبت کرنے والا، عثمان سے محبت کرنے والا، علی المرتضی سے محبت کرنے والا، سب صحابہ سے محبت کرنے والا، اور میں یہ دعویٰ رکھتا ہوں اور قیامت کے دن بھی تمنا کرتا ہوں، اور آپ کے لیے بھی، یا اللہ سانو اٹھے کھڑا کری جتے صحابہ دی جماعت کھلوتی ہوئے، سبحان اللہ، جتے سونا ابو بکر کھلوتا ہوئے، جتے سونا عمر کھلوتا ہوئے، جتے سونا عثمان کھلوتا ہوئے، جتے سونا علی کھلوتا ہوئے، جتے حسن و حسین تے طلحہ و زبیر وہ کھلوتے ہون، اللہ جی سانو ہی نال کر دئیو، امال تے ہو نہیں نے، نیکیاں تے ہو نہیں نے، پر تیریاں رحمتاں بڑیاں اونچیاں نے، تو نوازن تے آئے تو نواز سکنا میرے مولا، یہ تمنا کرتے ہیں تجھ سے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے سے احزاب سے واپسی ہوئی تو آپ نے فوراً کہہ دیا ہوا ہے کار نہیں جے جانا، آپ نے بھی زرہ بیت باندھی ہوئی ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، اور جنگی خوف بھی آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ نے فرمایا گھر نہیں جانا، میرے رب کا حکم آ چکا ہے، بنو قریظہ یہودیوں نے غداری کی ہے ہمارے ساتھ، اور رب کا حکم ہے ان سے بدلا، غداروں سے بدلا لیا جاتا ہے، غداری کو ختم کیا جاتا ہے، یہ غدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کر دو جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے
اصول محمد کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیار بنو قریظہ میں پہنچے، عصر کی نماز وہیں پڑھنی ہے جہاں بنو قریظہ کا ٹھکانہ ہے، مدینے میں آگے نکل کے وہاں سارے پہنچو، وہاں محاصرہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جان نثار ہے جی، جان نثار اسی تے خیر نال پہلے تے ساڈے کول کدھر جلوس کڈنا ہی پی جائے نا ہے اللہ واسطے دے رسول واسطے، اسی تے فوراً آنے گرمی بڑی ڈاڈی ہے مینوں کار بڑا ضروری کام ہے، تے جے خیر دے نال بوتلاں ہاتھ چ پھڑ کے کوئی آئیے تے اگوں کوئی بندہ کہے لو جی ہون نکلنا اگلے برلے دے اوتے، اسی آنے ہوئے انہاں تے پکا پروگرام بنایا مروان دا، نکلن دی کرو اتوں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تھک گئے ہیں، 4 رکعتیں فرض کی پڑھ لے، تھک گئے ہیں اور تراویحاں پڑھنی پڑ جائیں، ہے جی سوکھیاں نے نا، ہاں پتہ نہیں باہر تے سوکھیاں ہون یا نہ ہون، اتنے بڑیاں سوکھیاں نے، جہے پڑھتے ہیں انہوں پتہ ہے بڑیاں سوکھیاں تراویحاں ہوندیاں نے، 2 گھنٹے لگتے ہیں تراویحاں دے اوتے ہیں، قرآن پڑھیا جاندہ اللہ دی رحمت دے نال، تے میں بھی دیوانہ قرآن دا، تے جڑے میرے پیچھے ہوندے نے بھی قرآن دے کی نے دیوانے تے عاشق قرآن دے، انہوں نہیں پتہ ٹائم کی پہ ہوندا ہے، وہ پھر قرآن اللہ دا سنتے نے، نہ تھکاوٹوں کا احساس ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کا احساس ہے، نہ اپنے گھر کا احساس ہے، نہ اپنی دکانداریوں کا خیال ہے، نہ تجارتوں کا خیال ہے، بس نبی کی آواز آئی ہے پہنچنا ہے تو نکل کھڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے، نہایا بھی نہیں ہے، چلو نہا لیں فریش ہو جائیں پھر نکلتے ہیں، پر نانا یہ نبی سے پیار کرنے والے تھے، حقیقت میں کیا لفظ بولا جی، حقیقت میں پیار کرنے والے تھے، ہم خالی پیار کرنے والے ہیں، حقیقت ہم سے بڑی دور ہیں، اور یہ حقیقتوں میں پیار کرنے والے میرے نبی سے آپ نے کہا وہاں پہنچنا ہے۔ اب جو ہی یہودیوں کو پتہ لگا مسلمان آ گئے نے، پہنچ گئے خیبر دے وچ، اور مسلمانوں نے گھیرا ڈال لیا، بڑے بڑے قلعے قموس نائم، بڑے بڑے 7 قلعے انہوں نے بنائے تھے، ان کے اندر وہ محصور ہو چکے ہیں، آپ نے محاصرہ کر لیا ہوا ہے، 20 دن سے زائد کا محاصرہ رہا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت، رات کے وقت سب کو اکٹھا کیا ہے اور فرمایا کل ایک خوش قسمت نوجوان ہوگا، سبحان اللہ، کل ایک خوش قسمت نوجوان ہوگا، میں اللہ، وہ اللہ بھی اس سے محبت کرنے والا اور میں رسول بھی اس سے محبت کرنے والا، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا۔ یعنی کیا مطلب، کیا باقی نہیں محبت کرتے تھے؟ باقی بھی سارے محبت کرنے والا، پر ایک بندہ کل وہ نکلے گا جس کی محبت کا اظہار ہوگا، سمجھ آ گئی؟ جس کی محبت کا اظہار ہوگا، وہ اپنی محبت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ صحابہ کی آنکھیں لگ گئی ہیں، ہائے قرآن دازی کس کے نام نکلے، کادے واسطے ہے جی، ڈیفینس پلاٹ نکلنے ہیں یا بیریا ٹاؤن سے نا، اتنے جان دین دی واری ہے نا۔ راتوں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
بڑی بڑی جنگوں میں نے حصہ لیا، بدر میں لیا، احد میں لیا، احزاب میں لیا، اور بڑی بڑی جنگوں میں سامنے رہا، کبھی بھی میرے اندر یہ تمنا نہیں آئی کہ کل اللہ کے نبی جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دے، میرا چناؤ کر لے، کبھی یہ تمنا نہیں آئی۔ ہاں میرے نبی کا حکم ہوتا تو میں حاضر ہو جاتا، پر جب اللہ کے نبی نے آج یہ کہہ دیا ہے کل میں اس کے ہاتھ میں پرچم و جھنڈا دوں گا، جس سے اللہ بھی راضی اور جی رسول بھی راضی اور وہ ان دونوں سے راضی۔ اب میرے اندر بھی تمنا آئی، ہائے کاش میں وہی ہوں، ہائے مجھے پرچم دے دے، ہائے مجھے چن لے اس مارکے کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ نے اس بندے کے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہوئی ہے، اسی کے ہاتھ پہ فتح ہوگی۔ اب میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، نیند مجھے کہاں آئے، ہائے صبح میرا نام نکل آئے، ہائے صبح میرا نام نکل آئے۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا ہے، سارے اکٹھے ہیں اور صحابہ کی محفل ہے۔ میں ذرا لمبے قد کا تھا، نظر آ رہا تھا چلنے، پر پھر بھی میں کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا۔ ہائے اللہ دے نبی دی نظر میرے اتے پہ جائے، منو ہر وقت اپنی اکھ دے سامنے رکھن تے میرا اعلان ہو جائے۔ کہتے ہیں بڑی میری تمنا تھی، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، او بھائی آئین علی، سبحان اللہ، پیارے نبی کا چناؤ ہے، آئین علی، علی کہاں ہے، کدھر ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب آیا اللہ دے نبی او آنکھ دی ڈاڈی درد ساری رات ہی کران دے رہے نے تے خیمے تے لیٹے نے۔ اللہ دے نبی حکم دیو تے بلائیے۔ آپ فرمانے لگے بلا لاؤ علی کو میرے سامنے، لے آؤ علی کو میرے سامنے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، پر میرے نبی کو حکم یہی تھا علی کو بلائیے۔ یہ اللہ نے خاص خاص بندوں کو یہ مناقب دی ہیں، فضیلتیں دی ہیں۔ جب بلایا علی، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آنکھیں درد کر رہی ہیں، بچپن سے میری آنکھیں یہ دکھتی ہیں، درد کرتی ہیں۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا میرے قریب ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا ہے، بسم اللہ پڑھ کے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا ہے۔ جو ہی لعاب لگنے کی دیر تھی، میرے اللہ نے اس کے اندر تاثیر پیدا کر دی ہے۔ کیا جی؟ تاثیر پیدا کر دی ہے۔ تاثیر ایسی پیدا کی، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہلے میری آنکھ درد کرتی تھی، میری بینائی بھی وہ بھی کمزور تھی، پر جس دن کا لعاب لگا دوبارہ کبھی بھی بیماری میرے قریب نہیں آئی، اور میری نظر کیا کرے؟ فرمایا مجھے لے چلو۔ آپ جب کنویں کے قریب گئے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے لعاب ڈالا ہے کنویں کے اندر، وہ کھارا پانی بھی میٹھا ہو گیا ہے۔ پانی میں جائے وہ میٹھا ہو جائے، علی کی آنکھوں پہ جائے بصارت تیز ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ اور دوسرا تاریخی واقعہ ہے، اور جو حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی والا
وہ تاریخی حدیث کا واقعہ نہیں ہے، تاریخی واقعہ ہے۔ لعاب وہاں بھی تاریخی واقعہ کہ لعاب لگایا ہے ایڑی پہ، سانپ کا زہر جاتا گیا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھے۔ آپ کا کام ہے لعاب لگانا اور اس میں تاثیر پیدا نامی گرامی پہلوان مرحب وہ نکلا ہے میدان میں 1000 بندے سے اکیلا لڑنے والا، ایسا بہادر بندہ وہ نکلا، کہنے لگا وہی تکبر ہے، کہنے لگا یہ بچہ میرے مقابلے میں اتار دیا، یہ میرا مقابلہ کیسے کرے گا؟ میرا مقابلہ تو کوئی پہلوان اتارو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، سبحان اللہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور میرے نبی نے مجھے اسد اللہ کہا ہے۔ اے اللہ کا کیے شیر اسد اللہ کہا میرے نبی نے، اور میں میدانوں میں رہتا ہوں، میدانوں میں لڑتا ہوں، مقابلہ کر تو تجھے پتہ لگے تیرا واسطہ کس بندے سے پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگا اچھا تیری مرضی ہے، دنیا سے جانے کی تو لے پھر، مرحبا پورا زرا بنتا ہوں پر سے لے کے پاؤں تک، پر میں کہا کرتا ہوں بار بار جس کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے اس کے سامنے ٹیکنالوجی فیل ہو جایا کرتی ہے۔ کیوں جی جھوٹ تو نہیں پہ کہندا؟ ہاں وہ جنوں نہیں یقین آندا افغانستان جا کے دیکھ لو، ٹیکنالوجی دے بت کا جنازہ کڈ کے رکھ دیتے ہیں، تیارے تے ایٹم تے فلانی ہر چیز فیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ کیوں؟ جیڑا انہوں کو لینا وہ بڑا وڈا بامبے او وے لا الہ الا اللہ۔ ہائے کاش مسلمان اپنی تاریخ کو دیکھے، اپنے اسلاف کو دیکھے۔ جب یہ مسلمان بنتا ہے پھر جگر کا رخ کرتا ہے، پھر دریا اور سمندر بھی سے راستے دے دیا کرتے ہیں، پھر جنگل بھی سے راستے دے دیا کرتے ہیں، پھر کوئی چیز اس کے سامنے ٹکا نہیں کرتی۔ ہاں جب یہ طاؤس و رباب میں پڑ جائے، علامہ اقبال نے یہی کہا ہے نا، آج تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ میں تینوں دسنا وا قوم دیا تقدیراں کنج بندیاں ہوندیاں نے، قوم کس طرح راج کردی ہوندی ہے، میں دسنا تینوں۔ جس قوم دے ہاتھ تے تلوار ہوے تے نیزہ ہوے او قوم راج کردی ہے، تے جدے ہاتھ دے وچ طاؤس و رباب ہون، سرنگی باجے آ جان، او قوم زوال دا شکار ہو جاندی ہے۔ اج مسلمان زوال دا شکار نے کیوں؟ تلوار دی جگہ گٹار آ گیا ہے، نیزے دی جگہ انہیں موبائل پھڑے ہیں، اور گھوڑوں کی جگہ آج اسے گاڑیاں بڑی پسند ہیں، نئے نئے ماڈل کی دنیا آئی ہے تو ذلت بھی آ گئی ہے۔ اگر مسلمان میدانوں میں نکلے پھر اس سے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور یہ باتیں ان قریب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز، ان قریب پوری ہو جائیں گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی فتح کے ساتھ اللہ نے واپسی کر دی ہوئی ہے، اور یہودیوں کا قلع کما ہوا ہے کس کے ہاتھ سے؟ کس کے ہاتھ سے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے لیے بلایا ہے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، صلح حدیبیہ لکھی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ذرا باہر آئیے اور لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھیے یہ اللہ کا نام۔ سہیل ابن عمر کہنے لگا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ گفتگو میں بڑا مہارت رکھتا تھا یہ بندہ، یہ کہنے لگے ہم کیوں مانے رحمان اور رحیم، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، بسم اللہ کرو، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا علی لکھ دو بسم اللہ۔ اب جب آپ لکھوانے لگے، یہ اصل میں ہے کس کی طرف سے؟ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول ہے ان کی طرف سے لکھوایا جا رہا ہے۔ جب یہ بات لکھوانا چاہیے آپ نے لکھوا لی یہ بات۔ اب سہیل ابن عمر کہنے لگا ہے رسول اللہ مانے تو پھر لڑائی کاہے کی؟ پھر لڑائی ہے ہی کوئی نہیں، لڑائی تو اسی کی ہے نا، یہ ہم لکھنے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا علی ام ہو یا علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مٹا دیجئے۔ کیا کیجئے؟ ہاں محمد الرسول اللہ اسے مٹا دیجئے۔ علی مرتضیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی حکم سے رکھا تے علی کون ہوتا ہے؟ نبی کا حکم ٹالن والا، پر میرے سونے نبی میرا ایمان تے میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیندی، میں سونے نبی دا نام لکھا تے رسول اللہ بھی لکھا تے پھر انہوں مٹا دیا۔ فرمایا علی مٹان والا نہیں، علی لکھن والا ہے۔ سبحان اللہ، علی لکھنے والا ہے، علی ماننے والا ہے، مٹانے والا نہیں ہے۔ آپ نے خود مٹایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تھا وہ لکھ دیا۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا، اتنی والہانہ عقیدت و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس کے گھر میں آئے وہ حضرت علی المرتضیٰ کا گھر تھا۔ انہی کے گھر میں سب سے پہلے چچا کے گھر میں آئے اور اپنی چچا زاد حضرت علی کی بہن ہے ام ہانی، سبحان اللہ، ام ہانی، انہیں کہنے لگے میرے چچا کی بیٹی یوں کر، مجھے ذرا بھوک لگی ہے تو گھر میں ہے۔ یہ فاتح عرب و عجم ہے، بلکہ عرب و عجم کیا فاتح انسانیت ہے، سبحان اللہ۔ پر آپ نے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ام ہانی کہنے لگی اللہ کے نبی گھر سے کچھ بھی نہیں، فقر و فاقہ ادھر حکومتیں مل جائیں تے 7 نسلاں پچھو کھاندیاں نے، اور ادھر فتح ہو چکی ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کچھ کھانے کو ہے تو وہ لاؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی ہو کچھ بھی نہیں، سرکہ دے تے سکی روٹی ہے، سرکہ دے سکی روٹی۔ فرمائے تو ودیا کیڑی غذا ہے ہی لے آؤ۔ آپ نے وہ روٹی ڈبو دی ہے سرکے میں، اور سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ سنت سے غداری کر جاتے ہیں، نبی کی سنت سے غداری کر جاتے ہیں، نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو نبی ہمارے لیے مارے کھا رہا ہے بدر میں، احد میں، احزاب میں،
لشکروں میں اور احد میں تبوک میں یہ مارے کھا رہے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، ہمیں اتنا بھی نہیں کہ نبی کی سنت پہ پہرا دے دیں. دیو گے کہ نہیں؟ نہیں، آواز کوئی نہیں آئی. جہاں نبی کی سنت آ جائے وہاں باپ بھی آ جائے مقابلے میں، ماں بھی آ جائے، حکومت بھی آ جائے، رشتہ دار بھی آ جائے، پتہ لگ جائے یہ نبی کی سنت ہے، پھر جم جانا ہے، پھر ڈٹ جانا ہے، پھر فائٹ کرنی ہے، پھر نبی سے غداری نہیں کرنی، پھر نبی سے وفا کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے ہیں، اب بیت اللہ میں اندر بت رکھے ہوئے ہیں. کنا رکھے سر؟ جی اچھا ذرا بولیے، گل سمجھانی ہے. کیوں جی؟ کافراں نے رکھے سن کہ مسلمانوں نے رکھے سن؟ کافراں نے رکھے سن. تے کپڑیاں دی دکاناں چ بت کنے رکھے نے؟ کیوں جی؟ کنہاں نے؟ سوچ لو، میرا تو کام ہے میں تمہیں دسدا پیا. وہ بت سجا کے گھراں وچ رکھے نے، ڈیکوریشن بنا کے، اے انٹیک ہے. سوچ لو کام کافراں دا وے، مشرکاں دا وے، کردے کون پے نے؟ مسلمان پہ کردے نے. او بھائی توبہ کرو، یہ نہ بتاں تو کڈو، بتاں نہ رزق کھانا جی. اے جاؤ اے نال جنہوں بنایا حضرت شاہ دولہ پیر رحمہ اللہ، اللہ دی رحمتاں ہون، انہوں نے مشکل کشا تے الہ بنایا ہے نا. مشکل کشا تے الہ کون ہے؟ حضرت شاہ دولہ پیر دا مشکل کشا کون ہے؟ کوئی نہیں صحیح سمجھ نہیں آئی. ہاں کون ہے؟ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ دا مشکل کشا کون ہے؟ حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ دا مشکل کشا کون ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دا مشکل کشا کون ہے؟ کہ ساڈے او ہے تے ساڈا بھی کون ہے؟ نبیاں دا بھی ہوئی، ولیاں دا بھی ہوئی، تے ساڈا بھی. ہاں وہی مشکل کشا ہے، اور مشکل کشا کوئی نہیں. اے مشکل کشا بنایا گجرات تے ویکھو جا کے کی بنائے نے. بت بنا کے چادراں بھی چڑھدیاں پیاں تے بت بھی چڑھدے نے. تے او بھی بابا جی نہ 2 نمبری بت کے چاندی دے تے چار دے نے ہور ہے. او چار کے سلور دے بت چار کے تے آدھے نے جی اتھو اولاد لبے گی. تے اکو گل میں آخدا انہاں تو پہلو کون اولاد دیندا سی؟ ہے جی حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تو پہلو کون اولاد دیندا سی؟ حضرت زکریا کو اولاد کنے دیتی؟ حضرت ابراہیم نو اولاد کنے دیتی؟ سونے نبی نو اولاداں کنے دتیاں؟ تانوں منوں تے نہ دیندا ہے جی؟ دیندا ہے کہ نہیں؟ ہاں اے یقین تے ایمان اینو کہندے نے عقیدہ توحید. میرے مولا تیرے در پہ آ گیا، اے نہیں بوا چھڈنا تا تو ہی دینا تے اسا تیرے کولوں منگنا. تو داتا تے ہویا، تیرے کول کیڑی چھوڑ ہے میرے مولا؟ تو نبیاں نو دتے ہے، ولیاں نو دتے ہے، میں گناہگار نہیں میرے مولا دے دے. اے عقیدہ توحید اینو اپناؤ تے انشاءاللہ ستے خیراں ہو جان گیاں. اتنے بھی بت چاڑے جاندے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت دیکھے ہیں. یہ حابیل ہے اور اس کا نام ہے ہوبیل ہے. نام کیا تھا؟ ہاں جڑا بڑا بت سی نا بیت اللہ دے اندر بڑا، وہ نام کی سی؟
ہوبل او دے اگے آ کے تے انج منتاں تے مراداں تے نظراں مندے سن سارے دے سارے، جس طرح اج قبراں دے تے آ کے ہیں منتاں چار دے نے قبراں دے اوتے، اے اوہی شرک مکے والیاں دا او بت بنا کے کردے سن۔ اتنے نبیاں ولیاں دی قبراں نو بت بنایا گیا ہے۔ متے آکو اپنے کلو جوڑی اندر لائی آندا ہے نا، سونے نبی نے دعا کیتی یاد کر لو، بخاری و مسلم کتاب حدیث وچ موجود ہے، اے دعا یاد کر لو۔ اللہ دے نبی نے کی آکھیا اللہم لا تجعل قبری دا، اللہ جی میری قبر نو خوشی دی جگہ میلے دی جگہ نہ بنائیو، تے آکھیا اللہم لا تجعل قبری وسن بعد، اللہ جی میری قبر نہ بنائیو وسن، وسن کینو کہندے نے بت، واسطہ کتے والی نون وسن کینو کہندے نے بت، اللہ جی میری قبر نو بت نہ بنائیو، جن بتوں دیا پوجا ہوندیاں نے ان میری قبر دیا پوجا قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہو گئی ہے، پہرے لگ گئے نے، اندر بھی پہرے تھے باہر بھی پہرے نے، اتھے کسے بھی مجال نہیں نبی دی قبر دے نیڑے تے ہوئے تے چمے، اتھے رب دے پہرے لگے ہوئے نے، سونے نبی دی دعا قبول کر لئی اللہ تعالی نے، تے اے سونے نبی نے دیکھیا منظر وہ بولے لاتے مناتے اور باقی معبود 360 معبود بنائے نے۔ پہلے تے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ نو آکھیا علی ذرا تھلے بیٹھ جاؤ، میں کندھیاں تے چڑھنا وا تے اے بت کی کریے تائیے، اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مورتی بھی بنی سی، اتے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی مورتی بھی بنی ہوئی سی۔ ہوں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا کی ہے علی ذرا تھلے بہ جاؤ میں اتے چڑھنا وا، اے بت گرانا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلے بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھیاں تے پیر رکھیا، کھڑے ہوئے پر بوجھ برداشت نہ ہویا، بہ گئے تھلے بہ گئے نے۔ آپ نے فرمایا چالی چل پھر انج کرنا تو میرے کندھیاں اٹھے آ جا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے کندھوں کے اوپر ہے، اور ادھر دوسرا منظر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں آ گئے ہیں، تے سونے نبی دی کمر تے بہ گئے نے، سجدہ لمبا ہو رہا ہے، صحابہ سوچن لگ پے نے اللہ خیر کرے کدھر کوئی حادثہ تے نہیں ہو گیا، کدھر روح تے پرواز نہیں کر گئی، کدھر کوئی وحی دا معاملہ تے نہیں ہو گیا۔ کافی دیر آپ نے سجدہ لمبا سجدہ کیتا ہے، وہ کمر تے بیٹھے رہے نے نواسے، تے رسول اللہ بھی سجدے وچ رہے نے، جب اٹھے نے رسول اللہ بھی سجدے تو اٹھے نے۔ آپ نے بعد دسیا ہے میں اس وجہ نال سجدہ طویل کیتے ہے، منو ڈر سی کہ میں اٹھا تے ڈگ نہ پے، اور ادھر کمر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ نواسے ہیں، اور کندھوں پہ باب ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پہ ہے، اور ادھر کندھوں پہ ہے، اور ادھر ایک اور منظر ہے، سارے جوڑتا جا رہا ہوں، ایک اور منظر ہے،
غار طور چڑھنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ دے نبی ایسے میں گوارا نہیں کرتا ابو بکر بھی نال ہوئے پہاڑ سے چڑھنا ہوئے مشکل راہ ہوئے تے سونا نال چلے نہ میرے پیغمبر میرے کندھیاں تے پہ جاؤ میں اٹھے لے جاؤں گا سبحان اللہ اج بھی جڑے ایمان والے جاندے نے نا اج تے پھر بھی انہاں کو راہ سدے پردے کیتے ہوئے نے لیکن یاد رکھ کلے بندے دی بھی باں باں ہو جاندی ہے کہ او وقت جیڑا چڑھنا ہی اوکھا سی راہ ہی کوئی نہیں سی اس وقت ابو بکر صدیق نے سونے نبی نو کندھیاں تے بٹھا کے سفر کر کے او کنے گھنٹے دا سفر کر کے غار دے اوتے پہنچا دیتا ہے اللہ دی انہاں سارے اوتے کی ہو جان رحمتاں تے رضامندیاں ہو جان سارے دے اوتے حضرت علی المرتضی کو علی گراؤ سب کو حضرت علی المرتضی نبی کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے گرا رہے ہیں سارے بولو تو صحیح سارے بتاں نو گرا رہے نے معبوداں نو گرا رہے نے معلوم ہویا ہے بتاں نو گرانا اے علی دا کام ہے بتاں نو گرانا سونے محمد دا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم او بتاں نو گرانا خالد بن ولید دا کام ہے بتاں نو گرانا سلطان محمود غزنوی دا کام ہے تے انشاءاللہ بتاں نو گرانا ملا عمر دا کام ہے ملا عمر دے اوتے اللہ دی رحمت ہو جان انہاں دے جان سارا اوتے اللہ دی رحمت ہو جان امریکہ نے آکھیا ہے ڈالر دیاں گے پیسے دیاں گے نوٹ دیاں گے معیشت کھڑی کر دیاں گے تے سب کچھ کراں گے انہاں نو نہ گرائیو بامیان والے جڑے بت نے انہاں نو نہ سٹیو تے عجیب تاریخی جواب دیتے ہیں آخیا تسی ساری تاریخ بھول گئے ہو غزنوی دے وچوں بندہ چلیا سی ایک او دا نام سی سلطان محمود انہیں انڈیا دے وچ آ کے سومناتھ دا بت توڑیا سی ساری تاریخ اسی بت شکانہ بت فروش نہیں آ مسلمان بت فروش نہیں ہوندا کی ہوندا ہے بت شکن ہوندا ہے وہ بت بنا کے کھڑے نہیں کرتا وہ بت گراندا ہوندا ہے ہاں آج کے دور میں اور ان قریب میرا رب کوئی مرد مجاہد پیدا کرے گا جو دنیا کے مصنوعی خداؤں کو توڑ کے رکھ دے گا انشاءاللہ دیکھو انشاءاللہ میرا مولا مرد مجاہد پیدا کرے گا جو ان معبودوں کو جھوٹے معبودوں کو توڑ کے رکھ دے گا اور میرے مرشد کمان کا اشارہ لے کے یوں کرتے جاتے ہیں اور بت گرتے جاتے ہیں کہ سونا نبی ایسا پڑھتا جاتا ہے جان حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا حق آ گیا ہے تے باطل لٹ گیا ہے تے باطل چند دن دیاں ہی ہوندیاں نے بہارا پھر باطل دے مقدر مٹنا ہی ہوندا ہے باطل کدے مومن دے مقابلے چ کھڑا نہیں رہ سکتا یہ گرا رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں آیا بت گرانا نبی کے ساتھ ہو کے یہ ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کے اور خلافت کے سلسلے ہیں
خلافت کیسے ملی؟ پھر خلافت میں دو بڑے واقعات ہوئے، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین، یہ دو جنگیں ہوئیں۔ دل تو میرا یہی تھا یہیں روک دوں، اور زندگی رہی تو اگلے سال پھر یہ بیان کروں، پر بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ تو میں نے ان کے کارنامے اور ان کی سیرت بیان کی ہے، یہ بھی بتانا ضروری ہے حضرت علی المرتضی کی خلافت کیسی تھی۔ خلافت اور ان کی خلافت میں جو دو جنگیں ہوئیں، ایک سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ کیوں ہوئی تھی؟ جھوٹ بکواس تو آپ میڈیا پہ بہت زیادہ سن رہے ہیں، جن کی زبانیں لمبی ہیں وہ بڑے بڑے بکواس کر رہے ہیں، پر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے صحیح بات آپ کو ایمانی بات بتاؤں گا کہ کیوں جنگ ہوئی تھی اور حضرت علی المرتضی نے پھر جنگ کے بعد فیصلہ کیا کیا تھا اور ان کی خلافت کے کارنامے کیا ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ المبین۔